خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عالم ٹائم میں ہمارا موضوع چل رہا ہے حقوق والدین کے حوالے سے، لیکن چونکہ اس وقت میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں بادام بھی نظر آ رہی ہے، چینی بھی نظر آ رہی ہے اور کریم بھی نظر آ رہی ہے، دودھ بھی نظر آ رہا ہے، کیک بھی نظر آ رہا ہے، تیل، کٹی ہوئی لال مرچ اور نمک، کالی مرچ نظر آ رہی ہے۔ یہ اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ ہم اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سحری تیار ہونے جا رہی ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ راستے سنسان آفس بند ہے، اسکول بھی بے بسی کی بن گئے، تصویر ہم شاہ۔ موجود ہے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم شیف اقبال شاہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں۔ چکن بائٹس اور فروٹی کسٹرڈ، بالکل بالکل، اور آج تو مطلب کہ کاؤنٹر سجا ہوا ہے۔ بالکل شبیر بھائی ایسا ہی ہے۔ اسٹارٹ کریں، کیسے کریں گے؟ پہلے چکن بنا لیں گے، چکن بائٹس۔ جی بالکل، چکن بائٹس کی جانب چلتے ہیں، اس کے بعد فروٹی کسٹرڈ بھی کرنا ہے تیار۔ اور شبیر بھائی والد کی بات کی، کل میں نے لکھا تھا، بلکہ آج کل ہی لکھا تھا اتفاق سے، جس کا ٹائٹل عنوان ہے کہ ہاں وہ میرے ابا ہیں، ہاں وہ میرے ابا ہیں، ہر روز مجھے جگاتے ہیں، مجھے حوصلہ دلاتے ہیں، ہر روز مجھے جگاتے ہیں، مجھے حوصلہ دلاتے ہیں، اپنی شکستوں کا بدلہ میری کامیابی سے لینا چاہتے ہیں، خود ہمت ہار جاتے ہیں پر سب امیدیں مجھ سے لگاتے ہیں، میری کامیابی دیکھنے کے لیے ہر روز خود کو زندہ رکھتے ہیں، ہاں وہ میرے ابا ہیں، ہاں وہ میرے ابا ہیں۔ کیا بات، ماشاءاللہ، زبردست آپ کے جذبات، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ مطلب موضوع کے مطابق بھی، اور ہاں والد کے فضائل، اقبال نے لکھ دی، دیکھیے ابا کی منقبت اور کتنی زبردست۔ ابا کی منقبت لکھی، سامنے مرغی پڑی ہوئی۔ جی ہاں، اور کسی ثناخواں کو کہیے اس کو طرز کے اندر لے آئیں تاکہ یہ اضافہ جو ہے وہ حضرت کی طرف سے خود ہی لے آئیں گے نا یہ شبیر بھائی۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، بائٹس ہے کیا یہ؟ ہاف کے جی چکن مین سے شبیر بھائی، اوکے چکن کا قیمہ اور اسی کے اندر سالٹ حسب ذائقہ، اوکے، ساتھ ہی کالی مرچ کٹی ہوئی، اور اس کے اچھا کالی مرچ بھی کٹی ہوئی، کوٹ لگا رہے ہیں دڑا دڑ، اور لال مرچ بھی کٹی ہوئی، کٹی ہوئی۔ کم زیادہ، نہیں اب کوٹ لگ ہی رہی ہے، تب کم زیادہ کیا ہوتا ہے، کوٹ لگ گئی۔ ہاں جی، سویا سوس 2 یہ بھی چمچ، کٹا ہوا۔ ہاں ذرا سے مکس کیا، گرمی کے ادرک لہسن پسا ہوا وہ تو ضروری ہے۔ ضروری جی۔ اچھا ادرک لہسن پسا ہوا ہے، ہاں۔ مرچی کٹی ہوئی ہے، یہ نہیں کٹتا مطلب؟ یہ بھی کریش ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اتنی کوٹ کافی تھی آج کے لیے، تو یہ پسا ہوا ایڈ کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ساتھ ہی کارن فلور، کارن فلاور، کارن فلاور 1-2 چمچ، ایزی ہے، اور ریسٹورنٹس میں یہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپینسو ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 1000 روپے کا ایک آرڈر ملتا ہے جس میں یہ اتنا ہے، یہ کوئی 4000 کا آرڈر ہے، ٹھیک ہے، یہ کتنے کم بجٹ میں آپ تیار کر سکتے ہیں۔ کارن فلور، میدا اور 1 عدد انڈا آپ نے شامل کرنا ہے اسی کے اندر، ٹھیک ہے جی، واش کر لینا اچھی طرح سے۔ اور یہ کیا بات، انڈا توڑنا بھی ایک کمال ہے، ہاں ہیں؟ ہاں ہاں بالکل، انڈے کو اسٹائل سے توڑنا، پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے توڑتے ہیں، یوں سر سے بھی توڑتے، کونی سے توڑتے ہیں، کیا ہے یہ؟ چلے جی، مکس ہو رہا ہے، ماشاءاللہ کلر آنا شروع ہوگا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قادری صاحب فرمائیے، فرمائیے فرمائیے۔ عبد الوحید قادری عرض کر رہا ہوں راجن پور سے۔ مزاج شریف کیسے ہیں عبد الوحید بھائی، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، حضور کا کرم ہے، سب اللہ کی مہربانی ہے۔ کیا کہنا ایک حدیث ہمارے علماء میں سناتے تھے کہ ایک دیہاتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، بہت دور سے آیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ حیات ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا پھر اپنی والدہ سے دعا منگوایا کر، آپ اتنی دور سے میرے پاس نہ آیا کرو۔ اچھا، تو اس سلسلے میں مزید تھوڑی سی مظفر شاہ صاحب سے وضاحت چاہیے۔ جی بالکل کرتے ہیں، بہت شکریہ، آپ نے راجن پور سے کال کی، بہت شکریہ۔ جی شاہ صاحب۔ دیکھیں جس طرح کا یہ مفہوم ذکر کر رہے ہیں، میرے ذہن میں اس طرح کی پوری تفصیل تو مستحضر نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک انصاری آئے تھے اور انہوں نے جہاد کے لیے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ جہاد پر جانا چاہتا ہوں،
سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے ماں باپ حیات ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا وقت ان کی خدمت میں تو گزار دے، واہ واہ، یہی تیرے لیے جہاد۔ کیا بات یہ ہے، بشارت سبحان حضور اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کال آپ نے کی راجن پور سے، راجن پور کے بکرے بہت مشہور ہیں، کیا بات، اور بقرہ عید بھی آنے والی ہے۔ کہاں ہے یہ راجن؟ آج کل بکروں کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ لاک ڈاؤن تو نہیں ہوگا ہمارے سیزن میں، نہیں ہوگا محترم بکرا صاحبان، آپ فکر نہ کریں، آپ کی قربانی ہوگی۔ اور راجن پور کے شاید گلابی ٹائپ کے بکرے ہوتے ہیں، بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہاں کچھ ہے، اگر یہ ہولڈ پہ ہوتے تو میں اپنی معلومات میں اضافہ کرتا، لیکن چھوڑوں گا نہیں، انشاءاللہ پوچھ کے لوگ پوچھوں گا۔ کیسے ہوتے ہیں وہاں کے؟ چلیں جی، اب آپ نے تلنا شروع کر دیا اس کو، ہاں شبیر بھائی، دکھائیے بھائی ذرا۔ ٹھیک ہے، جس طرح بائٹ آپ نے اسپون سے بنا لینا۔ یہ حدیث کہیں پڑھی ہے؟ واہ واہ، کہ میرے پاس کیوں آیا ادھر سے؟ جو لوگ نگیٹس کے شوقین ان کے لیے بہت اچھا ہے، جو اسی ٹائپ کا ہے پورا چکن ہی ہے، نا؟ واہ واہ اور واہ۔ اس طرح آپ نے میرینیٹ کیا، اس کے بعد بائٹ بنا رہے ہیں اور اسے آئل میں کرنا ہے فرائی، اور جیسے تیار ہو جائے، اچھا افطار کے لیے بہت اچھا ہے جی۔ ہاں افطار میں تو یہ تلی ہوئی چیزیں ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا مفتی شاہد صاحب، والدین کی قبور کی زیارت اس حوالے سے بتائیں کہ جن کے والدین انتقال کر جائیں وہ ان کی قبور کی زیارت کرے، یا بس تدفین ہو گئی تو اس کے بعد، یا پھر کرے تو پھر اس کے آداب اور وہاں جا کے کیا پڑھے، کوئی ایسی روایات، کوئی ہمارے اسلاف کا کوئی طریقہ ذکر ہوا؟ دیکھیں، زیارت قبور مسلمین یہ تو ویسے ہی شرعی طور پر محمود ہے کہ جب آپ عامۃ المؤمنین کی قبور کی زیارت کرتے ہیں تو آپ کو آخرت کی یاد آتی ہے، لیکن جو والدین ہیں ان کے مقام کو اللہ نے اتنا بلند و بالا فرمایا ہے، جیسا کہ نصوص کا ذکر کیا گیا، تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ اولاد والدین کی قبروں پر حاضری دیں۔ صحیح۔ اور جب اولاد والدین کی قبور پر حاضر ہوتی ہے تو والدین کو خبر ہوتی ہے، اور وہ اولاد کے آنے سے خوش ہوتے ہیں، اچھا۔ اور اولاد کے اعمال سے والدین کو نفع ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 کے، جن میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اس نے ولد صالح یعنی نیک بچے کو چھوڑا جو زمین پر اللہ کا نام لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو مرتفع فرما دیتا ہے۔ اچھا۔ تو اس لیے والدین کی قبور پر حاضر ہونا فی ذاتی ہی ایک بہت اچھا عمل ہے، واہ۔ حاضری دینی چاہیے، با ادب طریقے سے حاضر ہوں، اور یہ یاد رکھیں کہ والدین اپنی زندگی میں جن اعمال کو پسند کیا کرتے تھے، والدین کے انتقال کے بعد آپ ان کو جاری رکھیں، کیا بات، اور وہ جو اعمال آپ جاری رکھیں گے اس کی وجہ سے والدین کو تسکین ہوگی۔ کیا بات۔ اور میں سمجھتا ہوں محروم ہیں وہ اولاد یا وہ بچے کہ جن کے والدین کی قبریں موجود ہیں اور وہ وہاں پہ حاضری نہیں دیتے، اس سے زیادہ محرومی کی بات نہیں ہے، تو والدین کی قبور پر وقتاً فوقتاً جاتے رہنا چاہیے۔ حذیفہ ہیں کراچی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبیر انکل، خیریت سے آپ؟ یار اتنا تو بڑا نہیں لگ رہا، میں انکل ہو گیا۔ چلیں جی، اللہ کا شکر ہے۔ بچے فرما کیا کہنا چاہتا ہے شیر؟ شبیر انکل، میرا یہ سوال ہے، میرے چاچو کا بیٹا ہے، وہ بہت تنگ کرتا ہے اپنی مما کو، بابا کو، اس کے باہر دوستوں کے پاس بیٹھے رہتا ہے، میں اس کی امی بلاتی ہیں تو آتا نہیں ہے، بولے میرے دوستوں کا آپ خود میں بولا کرو، اس کے نہیں ہے، وہ شیطان بہت ہے، اس کی امی نے اس کی امی کو بولتا ہوں میں نے ایسا، تو اس کے اوپر کسی نے دماغ سے تو کروایا تو نہیں ہے، آپ کی سنتا نہیں ہے، بس گھر سے بھاگتا ہے، گھر میں نہیں دیتا تو دوستوں یاروں میں بیٹھا رہتا ہے۔ اچھا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر تقریباً 19 سال ہوگی۔ اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 17 سال ہے۔ آپ سے بڑا ہے وہ؟ اور علاقہ کون سا ہے کراچی کا؟ علاقہ ہے 6 نمبر مارکیٹ۔ تو پھر اور کیا چاہیے؟ ہاں، اس کا وظیفہ بتا دیں، مفتی قادری سے وظیفہ بتا دو۔ 6 نمبر مارکیٹ کا ایڈریس تو بتاؤ، کون سا علاقہ ہے؟ 6 نمبر مارکیٹ کا ایڈریس لانڈی 5.5۔ اوہ، لانڈی کا شیر ہے، ٹھیک ہے، ابھی بتاتے ہیں۔ اچھا شبیر انکل، انکل نہ بولا، آپ سے تحفہ چاہیے۔ تحفہ چاہیے؟ کیا چاہیے بتاؤ؟ عید کا سوٹ اور چپل ہو رہی تھی۔ ایک کام کرو، چپل تو نہیں ملیں گے، دکان بند ہے، تمہیں میں افطار میں فون کرنا آپ، ٹھیک ہے؟ کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے محبت کا اظہار کیا، تو محبت کا اظہار ہو تو پھر ذرا سا تو بھی ہو جاتا ہے، تم بھی ہو جاتا ہے، پیار بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، نہیں بول سکتے، کوئی بات نہیں۔ مفتی صاحب کیا کریں، بچے شرارتی، لیکن 19 سال کی عمر ہے، ڈینجرس ہے، تھوڑا روکنا تو چاہیے والدین کو۔ بالکل، والدین کو چاہیے کہ تربیت جو ہے نا یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں ماضی میں
کہ والدین نے وقت پر اچھی تربیت نہیں کی اور اولاد ہاتھ سے نکل گئی، اور پھر کئی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ جو والدین کے لیے شرمندگی کا سبب ہوتے ہیں۔ تو والدین جو ہیں وہ مربی بدن ہے جیسا کہ کہا گیا، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت کریں۔ صحیح۔ بعض اوقات شرارت کے نام پر بچہ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے اور والدین اسے شرارت کہہ کے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، تو کل پھر ایک تو وہ سامنے والے کے لیے اذیت کا سبب ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ بدتمیزی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ بدتمیزی سامنے والے کے ساتھ ہو رہی تھی، آپ نے نہیں روکا، جب وہ بڑا ہوگا تو پھر آپ کے سامنے آپ کے اپنے اعمال آ جائیں گے، آپ کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت کریں، خود نہیں کر پاتے تو ایسے علماء ربانیین کی صحبت میں انہیں بٹھوائیں کہ جو انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کا مقام اور آپ کا احترام بتائیں۔ بہت خوب، چلیں جی، کیا ہوا بائٹس کا؟ خوشبو آ رہی ہے؟ جی سر بالکل، جیسے ہی براؤن ہوتے ہیں اس کے بعد نکالتے ہیں اور یہ کرسپی یمی ٹیمپٹنگ، ہاں لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور نہ صرف کیچپ بلکہ املی کی کھٹاس یا املی کی چٹنی کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے جی، یا گرین چٹنی شبیر ہماری کافی اچھی ہوتی ہے پاکستانی۔ شیف اقبال شاہ کی کیا بات ہے، پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ نے کھیرا کاٹا ہے؟ جی شبیر بھائی، کھیرا اور ساتھ ہی ٹماٹر سلائس۔ آواز آ رہی ہے ٹک ٹک ٹک۔ جی کراچی سے کال ہے، جلیل صاحب، عبد الجلیل، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام سر، میرا بھی سلام آپ لوگوں کو۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی کریکشن کیجیے گا، میرا نام جلیل احمد سر، عبد الجلیل۔ جلیل احمد، جی سر، کراچی سے۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ اچھا سر، میں نے کہیں سے پڑھا تھا حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے نمازوں میں جو ہے نا، جب باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو گیپ نہ رکھیں، مطلب ساتھ اپنے جو ہے نا کندھے سے کندھا ملا کر رکھیں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ ابھی ریسنٹلی جو کرائسس وبا آئی ہے تو اس میں کافی اس میں لوگوں کا وہ ہے کہ مفتی صاحبان کا بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے نا 3 یا 6 فٹ کے فاصلے پر نماز پڑھیں۔ تو اس حدیث کے مطابق تو جب فاصلہ ہوگا تو شیطان اس میں ہمارے میں شامل ہوگا، تو اس پہ رحم کریں۔ بالکل بالکل، بتاتے ہیں، کئی مرتبہ اس کا جواب آ چکا ہے ان دنوں میں، لیکن دوبارہ شاہ صاحب۔ دیکھیے، جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ مفتیان کرام نے یہ بات کر دی ہے، ہاں تو اب علماء نے جو بات کی ہے تو ان کی نظر میں یہ حدیث نہیں تھی ہاں، کہ صفوں کے درمیان شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ تو جب علماء نے یہ بات کر دی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو علماء نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس پر اعتماد کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں، یہ سب سے اچھی نصیحت ہے۔ کیا بات ہے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے تو دیکھیں گے چکن بائٹس کیا شکل اختیار کرتی ہے، پریزنٹیشن کیسے ہوتی ہے، اور سیدھا جمپ لگائیں گے ہم فروٹی کسٹرڈ کی طرف، اور ساتھ ساتھ ہمارے عالم ٹائم میں حقوق والدین پہ گفتگو ہوگی، اور ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے، اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مزیدار سحری کے سیگمنٹ میں۔ عالم ٹائم ساتھ ساتھ چل رہا ہے، چکن بائٹس بن چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں، براؤن ہو گئے ہیں، اور یہ اب پلیٹ میں رکھ کر یا ٹرے میں رکھ کر پریزنٹیشن کے لیے ریڈی ہیں۔ جی جی بالکل شبیر سر، بس اسے نکال لیں، فرائی کرنے کے بعد گولڈن براؤن کرسپی، گرم گرم انجوائے کریں، اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ واقعی افطار کے لیے تو بہت اچھا جو لوگ بچے چیز کے شوقین ہیں، چیز بھی اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اور جس طرح کہا کہ ایکسپینسو ملتے ہیں ہوٹلز میں، یہ 4000 کا آرڈر ہے کوئی، اس میں 8 پیس ہوتے ہیں، اچھا 900 کے، تو یہ 4 آرڈر تو ہیں یہ۔ اس کے ساتھ ہی ٹھیک ہے جی، ہو چکا ہے تیار فروٹی شبیر بھائی، کسٹرڈ۔ فروٹی کسٹرڈ کے لیے دودھ رکھا، ٹھیک ہے، 1 لیٹر دودھ میں ہمیشہ 1 کپ چینی یعنی کہ 200 گرام واہ واہ، ایڈ کرنے کے بعد 200 گرام۔ ہاں اس کے بعد اسے ہم نے ذرا کوک کرنا تاکہ بوائلنگ پوائنٹ غلطی سے اگر چینی زیادہ چلی جائے تو کوئی سلوشن، کوئی راستہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دودھ مزید ایڈ کر لیں۔ اور اگر کھانے میں نمک غلطی سے زیادہ چلا جائے؟ اس کی شبیر میں بہت سی ٹرکس ہیں، آپ میٹ اگر بنا رہے ہیں میٹ ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ ایسی انگریڈینٹس ہیں جو نمک کو کاٹتے ہیں، جس طرح نیمبو ہو چکا ہے،
शिमला मिर्च है, काफ़ी और भी चीज़ें हैं करते जो हैं ऐड करने से और कम हो तो मसला नहीं, नमक बाद में भी डाल सकते Exactly. हैं और इसमें भी चीनी में भी यही है, कम हो तो प्रॉब्लम नहीं, जी सर। ज़्यादा हो तो फिर टेक्निक्स यूज़ की जाती है। जी, आपने 1 लीटर दूध में हाँ 200 ग्राम चीनी 200 ग्राम चीनी। और इसे ज़रा कुक करते हैं। कुक करें आप। अच्छा जी, आज हम तस्करा करेंगे सहाबिया रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और वही मुख्तसर बात करेंगे चूँकि वक्त कम होता है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे कसम उठाने वाले, उसकी मोहब्बत में कोशिश करने वाले और सबसे पहले इस्लामी परचम उठाने वाले हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उन अफराद में से हैं जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की और जंग बदर में शरीक हुए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बहन हज़रत सैयदतुना ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। अब पहले इस्लामी परचम की एक और बात कि हज़रत सैयदना इमाम शाबी अलैहि रहमा से मरवी है कि इस्लाम में सबसे पहला जो परचम लहराया गया वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का था। नेज़ मुसलमान मुजाहिदीन के दरमियान सबसे पहले जो माल गनीमत तकसीम किया गया वो भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हासिल किया हुआ था। शहादत की दुआ के हवाले से एक रिवायत हज़रत सैयदना इसहाक़ बिन साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मरवी है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ओहद के दिन हज़रत सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि आप अल्लाह से ये दुआ क्यों नहीं करते। फिर ख़ुद ही एक तरफ जाकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अर्ज़ करने लगे कि ए मेरे रब, कल मेरा मुकाबला दुश्मनों के ऐसे शख्स से हो, यानी उम्मीद का इज़हार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ऐसा हो कि कल मेरा मुकाबला दुश्मनों के ऐसे शख्स से हो जो बहुत सख्त हो और मैं तेरी रज़ा के लिए उससे मुकाबला करूं, फिर वो मेरे कान नाक सब काट दे, और जब बरोज़ क़यामत में तेरी बारगाह में ए अल्लाह हाज़िर हूँ तो इन कान नाक के बारे में तू पूछे तो मैं अर्ज़ करूँ तेरे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कट गए। फिर इरशाद फरमाया फिर तू इरशाद फरमाए तूने सच कहा। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने दिन के आखिरी हिस्से में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाक और कान को धागे में पुरोए हुए देखा। इस रिवायत से पता चलता है कि न सिर्फ शहादत की आरज़ू फरमाई बल्कि ये फरमाया कि मुकाबला हो सख्त दुश्मन से और वो मेरे नाक कान सब को काट दे, और मैं ए अल्लाह तेरे और तेरे रसूल की रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए तेरी राह में अब इस हालत में ही पेश हूँ, और जब तू पूछे तो मैं कहूँ तेरी रज़ा के लिए ये हाल किया है, तेरे महबूब की रज़ा और उसके हुक्म पे ये हाल किया है। और जब ये दुआ फरमाई तो हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि ऐसा ही मैंने देखा कि जंग के बाद उनका यही हाल था, यानी उनकी दुआ कबूल हुई। जी शाह साहब, इस तरह की आरज़ू सुभान अल्लाह। मतलब बाद में आने वालों के लिए या इस दौर में तो मतलब सोच भी नहीं सकते, जब हम पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जज्बा क्या है कि इस तरह की दुआ? जी देखिए, आपने ख़ुद ज़िक्र फरमाया कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला सरकार की फूफी जान उमैया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की के जो है वो आप साहबजादे हैं और सरकार अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के आप जो है वो फ़र्द हैं, और कितने जरूर कदर है। आपने ज़िक्र फरमाया कि पहला झंडा उन्होंने ही उठाया और ओहद में आपने जाम शहादत को नोश किया, और ओहद में आपके हाथ में तलवार नहीं थी, सरकार अलैहिस्सलाम ने खजूर की शाख आपको दी थी। अच्छा। और खजूर की शाख के साथ आप लड़े थे। वाह वाह। और खजूर की शाख ने सामने वाले दुश्मनों की तलवारों को तोड़ दिया था। वाह वाह वाह। और यहाँ पर देखें जो उम्मीद आप कर रहे हैं कि या अल्लाह जब मेरा ऐसा हाल हो तो तेरी रहमत को भी तरस आ जाए कि तेरा ये हाल किसने किया है, हाँ। तो मैं कहूँ या अल्लाह ये तेरी मोहब्बत में और तेरे हबीब की मोहब्बत में ही है। तो ये आरजू आपने की है। आज मेरे आका हज़रत काशिफुल कुर्बात सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला जिस कब्र शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, तो वहाँ 2 कब्रें ज़ियारत करने वाले खुशनसीब जब पहुँचते हैं कदमैन पर, तो सैयदुश्शोहदा की मज़ार की जब ज़ियारत करते तो 2 कब्रें हैं वहाँ पर। ऊपर वाली कब्र
ہے اور ایک قدمین کی طرف ہے. ٹھیک ہے. قدمین میں جو قبر ہے یہ حضرت مصعب بن عمیر کی ہے جن کا ذکر پاک ہوا, اور اوپر جو قبر شریف ہے وہ حضرت امیر حمزہ کی ہے, اور اسی قبر کے اندر جو ہے وہ عبداللہ بن جہش ہے. واہ واہ. یعنی دونوں کو ایک ساتھ اللہ, گویا کہ یعنی وہ ماموں اور بھانجے دونوں ایک ہی قبر شریف کے اندر آرام. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بننے جا رہی ہے فروٹی کسٹرڈ, اور بتایا یہ گیا ہے کہ دودھ میں جب آپ نے چینی ڈال دی تو اب اس کو ہلاتے رہنا ہے. اور میں تو ہلاتا رہتا, لیکن اگر زیادہ ہلاؤں گا تو اذان فجر ہو جائے گی, تو بس تھوڑا سا ہلاؤں گا. باقی شیف اقبال آپ جلدی جلدی اس کو بنا لیں. ہماری یہ چکن بائٹس ریڈی ہے اور فروٹی کسٹرڈ بن رہی ہے. مین ٹائم بات کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب سے کہ مدر ڈے اور فادر ڈے منایا جاتا ہے, منائیں ہم یا نہ منائیں, اور اگر ہم منائیں تو منائیں کسی اور کے کہنے پر, اور کریں ہم دین کے حساب سے بات یا کوئی کام چلے گا, یا ہمیں منانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا تو ہر دن جو ہے وہ مدر ڈے اور فادر ڈے ہے. اصل معاملہ ہے کیا مفتی صاحب, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ماں باپ کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا, اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بالتفصیل ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا. اور کچھ ہمارے معاشرتی رویے ہیں جن کی طرف ہمارے دونوں علماء اور مفتیان کرام نے اس پر گفتگو فرمائی ہے اور سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. آپ نے جو سوال کیا کہ مدر ڈے اور فادر ڈے منانے کے اعتبار سے, تو جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر ہر چیز کو ہم نے ایک ایونٹ بنا لیا ہے, اور ہم نے اس کو ایک کلچر بنا لیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی سیلیبریٹ ہم نے کرنا ہے, اور جس کا نتیجہ اور انجام یہ ہوا کہ اب پورا سال ماں باپ سے دوری, پورا سال والدین سے دوری, اور ایک دن جو ہے وہ ایک کیک ان کو دے دیا یا پھول کا بکے لا کر ان کو دے دیا, اور یہ سمجھا کہ شاید تمام کے تمام حقوق جو ہے وہ ادا ہو گئے. اللہ اللہ. جس طرح یہ تصور ہمارے یہاں مغرب سے یہاں پر آیا, اب وہاں پر ان چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے, وہاں پر ان چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے, وہاں پر ان چیزوں کو اب ایک اچھی نیت سے اچھے انداز سے نہیں دیکھا جاتا, حسن نظر سے نہیں دیکھا جاتا, لیکن ہم ان چیزوں کو اب ایڈاپٹ کر رہے ہیں کہ جو چل کے ختم ہو چکی ہیں, اور اب ہم ان کو ایڈاپٹ کر کے اپنا کلچر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک دن ماں باپ کے لیے ہو گیا, ایک دن یعنی ماں کے لیے ہو گیا, ایک باپ کے لیے ہو گیا, ایک مدر ڈے ایک فادر ڈے ہو گیا, بس بھائی سارا معاملہ ختم ہو گیا. عزت اسی دن ہے, انعام اسی دن ہے, کھانا اسی دن ہے, اور سارا معاملہ اسی دن ہے, اور وہ بھی اماں ابا کے پیسے پر ہے. یہ نہیں کہ مطلب خود سے, بلکہ بچے چھوٹے چھوٹے مطلب وہ پیسے دیں آپ کے لیے گفٹ لے کر آنا ہے, امی ابو آپ کے لیے گفٹ لے کر آنا ہے, اور اللہ کے بندو اگر دینا ہے تو اپنی وہ پاکٹ منی سے آپ دو, اور دے کے بھی یہ کہتے ہیں یہ لیجئے کیک, اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے 1 سال کے بریک کے بعد. تو اب یہ مطلب یہ کیا کس طرف جا رہے ہیں ہم, اور اس کا جو منفی ایک نتیجہ آیا وہ یہ آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جس طریقے سے ہم سالگرہ کا دن اپنا مناتے ہیں, یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن کسی ایک دن مناتے ہیں, تو یوں مطلب یہ سب چیزیں اب اس ایونٹ کے تحت جاتی چلی جا رہی ہیں. تو بہرحال اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, اور اس میں بڑا کردار ظاہر ہے کہ میڈیا کا ہے کہ وہ اس اعتبار سے لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ ماں کے لیے یا باپ کے لیے ایک دن نہیں ہوتا, زندگی کے ہر لمحہ ماں باپ کے لیے ہے. اور یہ ماں باپ تو اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر یہ دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی ان ماں باپ کی برکتیں ختم نہیں ہوتی. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ماں باپ اس وقت مرتے ہیں کہ جب اولاد ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے. جب تک اپنے ماں باپ کا ذکر آپ کرتے رہیں گے, اگر وہ انتقال کر کے ان کی قبر کی زیارت کرتے رہیں, اپنے بچوں کو ماں باپ کے واقعات سناتے رہیں, بتاتے رہیں, اپنے ماں باپ کی ہوئی تربیت کا ذکر بچوں کے سامنے کرتے رہیں, تو آپ کے ماں باپ زندہ رہیں گے. مرتے اسی کے ماں باپ ہیں جو اپنے ماں باپ کو مار دیتا ہے. لہٰذا اس طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ جو آج کل ہمارے ایک اور کلچر ہو گیا کہ اگر خدا نخواستہ والد بیمار ہو گئے یا والدہ بیمار ہو گئی تو انہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا جاتا ہے, اور وہاں پہ سینئر سٹیزن میں جا کر ان کو جمع کروا دیا جاتا ہے, اور پھر یہ کہ بھائی مہینے کی ہم اتنی پیمنٹ آپ کو دے دیں گے, آپ ان کا خیال کریں, سب کچھ کریں. تو اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے اور عمر کے کسی حصے میں اب ماں باپ کو آپ کی توجہ چاہیے, تو پھر بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا
خود گھر پہ خیال کریں، جس حد تک ممکن ہو ان کی خدمت و اطاعت کرنی چاہیے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، زبردست ہو گیا مفتی صاحب، کیا بات ہے۔ چلے جی، بازی لے گیا بھائی۔ جی شبیر بھائی، فروٹی کسٹرڈ، فروٹی کسٹرڈ کو فائنلائز کرتے ہیں جی، روزے داروں کے لیے بنا رہے ہیں فروٹی کسٹرڈ، دودھ کے اندر چینی، واہ، اس کے بعد علیحدہ سے کارن فلور ڈیزولو کر لیا پانی کے اندر، اسے تھک کر لینا آپ نے۔ اوکے، 1 لیٹر دودھ میں 4 چمچ آپ نے کارن فلور ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے یہ کارن فلاور ہے، کارن فلور ہے، ٹھیک ٹھیک کر ہے۔ لینا ہے، ذرا سے کوک کیا۔ اس کے بعد اس وقت تو ظاہر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن جب آپ گھر پہ بنائیں تو اسے ٹھنڈا کر لیں۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے جی فریش کریم، 1 کپ فل کریم ایڈ کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ گاڑھا ہو گیا اب؟ جی جی شبیر بھائی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کریم ایڈ کرنے کے بعد اسے ذرا ہاں مزید کر لیتے ہیں مکس، اور اس سے آپ نے ذرا ٹھنڈا کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آن دی ادر ہینڈ کچھ فروٹس ہیں، ہاں، چیکو بھی کاٹا ہوا ہے آپ نے؟ چیکو موجود ہے، بنانا ہے، ایپل ہے، ایپل ہے، اس کے علاوہ بادام، جیلی، یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھی ٹھیک ہے۔ آپ کریں تیاری اس کی، شاہ صاحب کوئکلی اس کو سم اپ کریں۔ آج کل اگر کسی معاملے پر والدین سے گفتگو کرنا ہو، اجازت لینی ہو، مشورہ کرنا ہو، تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایج کا اور زمانے کا بہت بڑا فرق ہے۔ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، آج 18 سال کا بچہ ماں باپ سے کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کی عمر ہے 60 سال، 65 سال، 70 سال، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال اس زمانے کے حساب سے ہو جو زمانہ گزار کے آئے ہیں۔ تو پھر کسی بھی جگہ پر ایک میٹھا سا پیارا سا اختلاف بھی ہو جاتا ہے، ٹیکلنگ کیسے کریں کہ دل بھی نہ دکھے، اجازت بھی ملے اور بے ادبی کے زمرے میں بھی نہ؟ دیکھیے اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ماں باپ ایسا مسئلہ جو بہت سیریس بچے کے لیے ہو، اس کی شادی کا مسئلہ ہو یا اس کی تعلیم کا مسئلہ ہو یا اس کے فیوچر کا مسئلہ ہو، تو اس میں وہ ماں باپ سے، ظاہر سی بات اپنے ماں باپ کو جانتا ہے کہ ان کا مزاج کیسا ہے، صحیح، وہ کن سے زیادہ مانوس ہیں، کس سے زیادہ متاثر ہیں، وہ کس کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ راستہ اور وہ اس قسم کا استعمال کرے کہ جس میں براہ راست ہونے کی بجائے جی، ان لوگوں کے، اگر وہ براہ راست ہو کر احسن طریقے سے پیش کر سکتا تو بہت اچھا، صحیح، ورنہ جناب اپنے گھر کے اندر اپنے بڑے بھائی ہیں یا بڑی بہنیں ہیں یا چچا ہیں یا دیگر لوگ ہیں جن کی ماں باپ کے ساتھ ایک محبت ہے اور ماں باپ ان کی سنتے بھی ہیں، اور آپ کے سامنے آپ کی زندگی میں کئی ایسے تجربات بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں، جی، لہذا ان کو اس کے مثبت پہلو کو بیان کر کے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ذریعے پھر ماں باپ کے ساتھ جناب جو ہے کہ وہ براہ راست ہونے کی وہ کوشش کریں، لیکن بڑی نرمی کے ساتھ، اور ایک دم نہیں کہ چٹ منگنی اور پٹ بیا۔ ہاں، ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے چاہیے کہ جو بات وہ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ 1 مہینے کے بعد اس کو سر انجام دینا چاہتا ہے تو ابھی 1.5 مہینہ پہلے سے ہی وہ اس کے مقدمات باندھنا شروع کرے، اور آہستہ آہستہ ان کے ذہن کو دیکھے کہ وہ تھوڑی سی بات کی تو وہ کہاں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کون سی چیز ان کو، کیونکہ ماں باپ جو چاہتے ہیں ان کی آخری عمر تک ہی اس بات کی فکر رہتی ہے کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لیں جس سے آپ کی جان کو، آپ کی عزت کو اور آپ کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہو۔ وہ آپ سے حسد نہیں کرتے، وہ آپ سے ایک محبت اور آپ کے بچانے کا، لیکن آپ جس بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور ماں باپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہے، تو اس کے لیے کہ آپ آہستہ آہستہ مقدمات چند دنوں کے اندر ان کے سامنے مختلف انداز میں ان کے سامنے رکھیں، اس میں ان کا رویہ پتہ چل جائے گا، اور رویہ پتہ ہونے کے بعد اپنے پڑوسی ہیں یا دوست ہیں یا ماں باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اس مسئلے کو شیئر کر کے آگے بڑھیں۔ ٹھیک، اور میں اس میں گویا کہ جذباتیت زیادہ نہ دکھائیں، اور میں ماں باپ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ پھر بچوں کی عقل اور ان کے معیار اور ان کے مثبت اگر پہلو سامنے آ جائے تو پھر وہ بھی اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ اگر کسی اور کو توسط یا وسیلہ بنا کر آپ کے پاس آ رہا ہے، ذریعہ بنا کر آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو آپ ہتک نہ سمجھیں، بلکہ وہ عزت ہی سمجھیں کہ جناب میری عزت ہی کر رہا ہے، اس لیے تم نے مجھے براہ راست کیوں نہیں کہا، تم نے چچا سے کیوں کہہ دیا، تم نے پھوپھی سے کیوں کہہ دیا، تو یہ اس کی عقل کے اعتبار سے وہ آپ سے محبت کا جو رشتہ ہے وہ آپ سے ڈرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے میں تو معافی مانگنے میں بھی بندے کو گویا کہ جلدی کرنا چاہیے، اور معاف کر دینے کے اندر بھی پہل کرنا چاہیے جو دفع فتنہ کے لیے ہے اور شر کو گویا کہ ختم کرنے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے حضرت؟ تیاری ہو گئی؟ جی سر، آپ بھی حضرت ہیں، آپ بھی حضرت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ویسے مفتی شاہد صاحب، یہ خواتین و حضرات جب کہتے ہیں ہم، تو ایک کے لیے حضرت ہو سکتا ہے کیا؟
کہ حضرت سے علماء کرام یا اساتذہ یا میرے جیسے بزرگوں کے لیے استعمال ہوگا؟ دیکھیں لفظ حضرت جو ہے یہ ہمارے عرف میں ایک ادب کا لفظ ادب ہے، کا لفظ۔ جیسے حضرت صاحب کہا جاتا ہے، حضرت جی کہا جاتا ہے، لیکن لفظی اعتبار سے اگر واحد ہے، مفرد ہے، اس کے لیے لفظ حضرت استعمال کیا جائے تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہ جو توقیر و تعظیم ہے یہ تو ویسے بھی رشتوں میں ہونی چاہیے۔ آپ وہ کہا جاتا ہے نا کہ پھل پھول دے پھل پات لے، دکھ درد دے آفات لے، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، واہ یعنی واہ آپ واہ رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی۔ تو یہ معاشرے کا اصول ہے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ جو صاحب احترام ہے اسے بالکل احترام دینا چاہیے۔ کتنی غلط بات ہے حذیفہ، تم نے مجھے انکل کہا، حضرت کہہ دیتے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد۔ اللہ